اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 32واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں سورہ تکویر جو مکی صورت ہے اور اس کی 29 آیات ہیں، کچھ آیتوں کا 14 آیات کا آج ترجمہ اور تفسیر ہوگی، اور بقیہ آیات کے ترجمہ اور تفسیر یہ اگلے لیکچر میں ہوگی۔ تو پہلے اس کا ترجمہ سن لے، پھر ساتھ ساتھ یا بعد میں تفسیر بھی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا الشمس، از جب، الشمس شمس کہتے ہیں سورج کو، شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ کورت، کورت لپیٹنا، کورت لپیٹنا۔ تو اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا، آسان ترجمہ۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وَإِذَا، اور جب، نجوم یہ نجم کی جمع ہے، نجوم ستاروں کو کہتے ہیں، نجوم کسے کہتے ہیں؟ ستاروں کو۔ انقدرت، انقدرہ، انقدرہ کہتے ہیں ماند پڑ جانا، انقدرہ کہتے ہیں گر جانا، ماند پڑ جانا۔ تو آپ آسان سا ترجمہ یاد اپنے ذہن میں رکھ لیں، انقدرت گر جانا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے گر جائیں گے، آسان سا ترجمہ۔ وَإِذَا النُّجُومُ، جب ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب، الجبال جبل کی جمع ہے پہاڑ، جبال، اور جب پہاڑ سُیّرت چلا دیے جائیں گے، یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، سُیّرت چلا دیے جائیں گے، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب العشار یہ عشراء کی جمع ہے، اور عشراء کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو 10 مہینے کی گابن ہو، جو 10 مہینے کی گابن اونٹنی ہو، اس کو عشراء کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی جمع ہے، 10 مہینے کی گابن اونٹنی۔ عطلت، عطلت کہتے ہیں چھوڑ دینا، عطلت یہ تعطیل سے ہے، تعطیل چھٹی کے دن کو تعطیل کہتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آج کے دن جو ہے سب کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تعطیل ہے، آج یوم تعطیل ہے، آج ایسا دن ہے کہ آج کے دن کوئی کام نہیں ہوگا، تو عطلت چھوڑ دینا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحوش، وحش کی جمع ہے، وحش کہتے ہیں وحشی جانور کو، وحش کسے کہتے ہیں؟ وحشی جانور۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور حشرت جمع کر دیے جائیں گے، حشرت جمع کر دیے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا یوم محشر، یعنی وہ دن جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، حشرت جمع کر دیے جائیں گے، وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب بحار سمندر، بحر کی جمع ہے، ہم کہتے ہیں بحر کلزم، تو بحار جمع بحر کی ہے، اور بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ سجرت بڑکانا، سجرت بڑکانا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندروں کو سجرت بڑکایا جائے گا، جب سمندروں کو بڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب نفوس یہ نفس کی جمع ہے، نفوس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، نفس کہتے ہیں ایک جان کو، نفوس اس کی جمع ہے۔ جب نفوس آگے ہے زوجت، زوجت کا مطلب ملانا، جب روحوں کو ملایا جائے گا، نفوس جب روحوں کو ملایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا، اور جب، الموعودہ دفن کی گئی بچی، دفن کی گئی بچی،
زندہ دفن کی گئی بچی کو کہتے ہیں موعودہ، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، موعودہ زندہ دفن درگور کی ہوئی بچی اس کو موعودہ کہتے ہیں۔ سئلت یہ سوال سے ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سئلت سوال کیا جائے گا، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ کس ذنبٍ، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، کس جرم میں، قتلت قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذنبٍ کس جرم کے بدلے میں، قتلت وہ قتل کی گئی۔ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب صحف یہ صحیفہ کی جمع ہے، کاپی، اس کا مطلب کاپی، کتاب، اعمال نامہ، تینوں مطلب ہے اس کے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب صحیفے نشرت کھول دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، یعنی صحیفوں کو کھول دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب السَّمَاء آسمان، کُشِطَت اس کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے گا، کُشِطَت کھال اکھیڑنا، آسان ترجمہ وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان کُشِطَت کھول دیا جائے گا۔ لفظی ترجمہ کشت کا مطلب چمڑا اکھاڑنا، جانور ہوتا ہے نا بکرا، یا اسے چمڑا اس کے اکھاڑا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو آسان ترجمہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت جب آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب جہنم کو سُعِرَت بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ جب جہنم کو سُعِرَت بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت کو اُزْلِفَت قریب لایا جائے گا، جب جنت کو مزین کر کے اُزْلِفَت، ازلاف کہتے ہیں قریب کو، قریب ایک چیز کو قریب لانا، تو وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت کو اُزْلِفَت قریب لایا جائے گا، عالمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ما جو احضرت اس نے حاضر کیا، اس وقت جان لے گا ہر نفس جو وہ لے کر آیا، جو سامان وہ لے کر آیا، جو وہ نیکیاں یہ بدیاں لے کر آیا، وہ سارا ہر چیز اس کے سامنے کیا کر دی جائے گی، حاضر کر دی جائے گی۔ یہاں تک اس کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر سن لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ گویا وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھے۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ ان تینوں صورتوں کو پڑھے۔ یہ صورت جو ہے، اس میں جہاں تک میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں تو اس میں 12 واقعات کا ذکر ہے، 12 واقعات، 12 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی 6 باتیں جو ہیں وہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت ہوں گی، اور دوسری 6 باتیں جو ہیں وہ اس وقت ہوں گی جب قیامت برپا ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا اور قیامت شروع ہو جائے گی۔ یعنی پہلی جو 6 باتیں ہیں وہ اس تک ہے کہ جب دنیا بالکل ٹھیک ہوگی اور پہلا سور تباہی اور بربادی مچائے گا، تو اس موقع پر جو تباہی ہوگی یہ پہلی 6 آیتیں اس کے متعلق ہیں۔ اور اس کے بعد جو 6 آیتیں ہیں وہ دوسرے سور کے پھونک جانے کے بعد، یعنی قیامت کے شروع ہو جانے کے بعد، پہلی جو ہے سور یعنی قیامت ابھی نہیں شروع ہوئی، تو اس 6 آیتیں اس کے متعلق ہے، اور دوسری 6 آیتیں جو ہے دوسرا سور جب پھونک دیا جائے گا، قیامت شروع ہو جائے گی، تو اس کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔
لپیٹ دیا جانا مطلب ایک چیز کو لپیٹ دے تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کو لپیٹ. تو آسان ترجمہ جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سورج ختم. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے. آسان لفظ ترجمہ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انقدرت ٹوٹ کر گر جائیں گے. ٹھیک ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سورج کو سمندر میں گرا دیا جائے گا، ان ستاروں کو، اس چاند کو سمندروں میں گرا دیا جائے گا. فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، گرد و غبار ہو جائیں گی تو وہ ہوا میں اڑیں گی. یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے شاید کہ وہ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں تو وہ جتنی بھی مٹی اور جو گرد و غبار ہے اس سے سمندروں کی جو طے ہے اس کو برابر کر دیا جائے. یعنی سمندر جو گہرا ہوتا ہے تو وہ پہاڑ اس میں گریں اور زمین کو برابر کر دیا جائے، کیونکہ حساب کتاب ہونا ہے نا، تو پوری زمین کو برابر کر دیا جائے. وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب عشار 10 ماہ کی گابن اونٹنی عطلت چھوڑ دی جائے گی. عرب میں اونٹنی جو ہوتی تھی وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی. جس طرح آج کل کے جہاز ہیں یا بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے ہاں اس طرح اس اونٹنی کا تصور ہوتا تھا. اس سے بڑی کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی. خاص طور پر پھر وہ اونٹنی جو حاملہ ہو، اور پھر اس سے بھی خاص طور پر وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہو، تو اس کا وہ ہر وقت دھیان رکھتے تھے، کیونکہ اگر وہ اونٹنی کھڑے ہو کر بچہ جنے تو بچہ صحیح سلامت نکل آتا تھا. لیکن اگر وہ بیٹھ کر اس نے بچہ جن لیا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ بچہ ضائع ہو جاتا تھا. تو ہر وقت اس کو دیکھ بھال اس کی کرتے تھے کہ کہیں یہ آگے پیچھے دوڑ نہ لے یا اس طرح کوئی بچہ اس کا ضائع نہ ہو جائے، تو بڑے خیال رکھتے تھے. فرمایا وہ دن ایسا ہوگا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. قیمتی سے قیمتی مال بھی لوگ چھوڑ دیں گے. یہ جو 1965 کی جنگ تھی، 1971 کی جنگ تھی، اس میں کیا ہوتا، جو لوگ پاکستان میں بارڈروں کے قریب تھے تو وہ لوگ بھاگ گئے. انہوں نے اپنے جانوروں کو چھوڑ کر، جب انسان خود امن میں ہوتا ہے پھر جانوروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب انسان پر خود مصیبت آتی ہے پھر اپنے آپ کو بچاتا ہے، جانوروں. اس طرح جب زلزلے آ جاتے ہیں تو انسان بھاگتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، میرا مال، وہ بھاگتا ہے اپنے آپ کو، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. حالانکہ گھروں کے اندر کتنا قیمتی سامان ہوتا ہے. چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے تو وہ تو قیامت ہوگی جب سورج بھی گر جائے گا اور بے نور ہو جائے گا اور تارے بھی گر جائیں گے اور پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے گا، تو اس وقت جو ہے اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، قیمتی سے قیمتی مال بھی چھوڑ دیا. کیونکہ اول مخاطبین اس قرآن کے کون تھے؟ عرب تھے، تو اس لیے ان کو سمجھانا اونٹ کے ذریعے ان کو سمجھایا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے. وحشی جانور جتنے بھی ہیں یہ جمع ہو کر، یعنی یہ اپنی جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آئیں گے. یعنی یہ سارے اکٹھ جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آئیں گے. جب وہ آواز سنیں گے نا اور وہ ہولناکیاں سنیں گے، شہروں میں بھی آئیں گے اور دوسرا قریب قریب کھڑے ہوں گے سارے. چیتے کے ساتھ بھیڑیا کھڑا ہوگا، بالکل کوئی کسی کو پر نہ حملہ کرے گا. ہر بندہ، وہ جانوروں کا یہ حال ہوگا تو انسانوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس وقت. فرمایا سب کو جمع کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو یعنی آگ لگا دی جائے گی. آسان ترجمہ سجرت، آگ لگا دی جائے گی، پیٹرول کی طرح ختم کر دیا جائے گا سمندروں کو. ایک تفسیر یہ ہے کہ ان سمندروں اور ان دریاؤں کو ایک کر دیا جائے گا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، خشک ہو جائیں گے سمندر اور اس میں آگ لگا دی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ آپ سمندر جو ہے، دنیا جو یہ ہماری دنیا ہے تو 71% جو ہے سمندر ہے، 71% سمندر ہے، 70% کر لیں آپ، اور یہ 29 اور 30% جو ہے اس پر بادشاہی قائم ہے.
افریقہ بھی اس کے اندر آ گیا، امریکہ بھی آ گیا، پاکستان بھی آ گیا، چین بھی آ گیا، یہ ٹوٹل 30% پر بادشاہی قائم ہے، اور 70% حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سمندر ہے، پانی پانی ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سی زمین کس نے گھیری ہے؟ ان پہاڑوں نے بھی گھیری ہے، تو سب کو جمع کرنا ہوگا، تو ان سمندروں کو بھی خشک کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے، اور ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے اور سمندروں کی گہرائی کو برابر کر دیا جائے گا، اور زمین کو کھینچ کر بالکل سب اولین اور آخرین کو اس پر جمع کر دیا جائے۔ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب ارواحوں کو، نفوس ارواحوں کو زُوِّجَتْ ملا دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، پہلے سور کے بعد 40 سال بعد، اس کے بعد 40 سال کے بعد بارش ہوگی، اور زمین پر جو بارش ہوگی تو یہ اس بارش سے یہ انسان اس طرح نکلیں گے جس طرح یہ گھاس وغیرہ نکلتا ہے، یہ نکلیں گے، اور ان کی جو روحیں ہوں گی عالم ارواح، روحیں ہوں گی وہ سارے آ کر جو ہے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب ارواحوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ابھی حساب کتاب ہونا ہے نا، بس کام ختم۔ دوسری تفسیر یہ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب سب لوگوں کو زُوِّجَتْ جوڑے جوڑے میں جمع کر دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کا الگ ایک جوڑا بن جائے گا، جو ہندو ہیں ہندوؤں کا الگ ایک جوڑا بن جائے گا، عیسائیوں کا الگ ایک بن جائے گا، اور یہودیوں کا الگ ایک بن جائے گا، اور اس طرح سکھوں کا الگ بن جائے گا، ہر بندے نیک لوگوں کا الگ، شہیدوں کا الگ، اور ذاکرین کا الگ، ہر لوگوں کا، تمام لوگوں کے جوڑے جوڑے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ کے بدلے میں جو ہے زندہ قتل کیا گیا تھا۔ عرب میں عورت کو جو ہے اتنا مقام نہیں دیا جاتا تھا، آج اسلام نے دیا ہے، پھر بھی لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، وہ اس منظر کو نہیں دیکھتے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت زندہ درگور کرتے تھے، ان بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام آیا، قرآن آیا، تو سب سے بڑا تحفظ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا اس عورت کو۔ اس وقت تو عرب کے ایسے قبیلے بھی تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کہ ان کو کون شادی کروائے گا، ان کو کون پالے گا، ہم تو جنگیں لڑتے ہیں، گھر میں ان کی کون رکھوالیاں کرے گا، ان کو ختم کرو، بچے اگر ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ ہمارے لیے کام کاج کرتے رہیں گے، پیسہ کماتے رہیں گے۔ تو اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یعنی اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اس کے والد سے نہیں پوچھا جائے گا، والد پر اللہ کا اتنا غضب ہوگا کہ اس کے والد سے بات ہی نہیں کریں گے اللہ، اس بچی سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم میں، یعنی وہ سامنے اس کے والدین کھڑے ہوں گے جنہوں نے اس کو دفن کیا تھا، لیکن اس غصے کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی طرف التفات ہی نہیں ہوگا، اس بچی سے سوال ہوگا تو تمہیں کس جرم میں جو ہے زندہ دفن کیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے جتنے بھی نامہ اعمال ہے نشرت، وہ پھیلا دیے جائیں گے، میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں آئے گا، آپ کا اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اور کہیں گے اپنے اعمال نامے کو پڑھو ابھی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، جب صحیفوں کو نشرت پھیلا دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے گا، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، آسمان کو کھول کر تمام مناظر پھر سامنے نظر آئیں گے، کیا جنت ہے کیا جہنم، سب کو فرشتے آ رہے ہیں، وہ جو غیب تھا وہ ختم ہو جائے گا، آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وہ لوگ سارے کھڑے ہوں گے جہنم کو قریب لا کے اور بھڑکایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہوا، پھر بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہوا، یا پہلے سرخ تھا پھر سفید ہوا، اور پھر 1000 سال تک پھر بھڑکایا گیا یہاں تک کہ آخر میں سیاہ ہو گیا، اور ابھی پھر بھڑکایا جائے گا، پتہ نہیں کیا عالم ہوگا۔ فرمایا جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا، اس کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور اس کو دیکھ کر نیک لوگوں کی خواہش، ہر بندے کی خواہش ہوگی، لیکن اس میں وہ بندہ جائے گا جس نے اعمال کیے ہوں گے۔
اور اس جہنم کو دیکھ کر ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ میں اس سے بچ جاؤں۔ فرمایا علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر ایک نفس ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا، جو کچھ بھی لایا وہ ابھی اپنے ساتھ، نیکیاں لایا نیکیوں کا بدلہ اسے ملے گا، اور اگر برائی لے کر آیا تو برائیوں کا بدلہ اسے ملے گا۔ فرمایا ہر شخص ہر نفس جان لے گا ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا، جو کچھ وہ لایا، آج ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت جو ہے ہمارا مقدر بنائے، اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔